اسکرین پر دیکھ رہے تھے. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیگمنٹ کی طرف. تاریخ انسانی میں قیادت کے کئی انداز سامنے آتے ہیں. کہیں طاقت کے بل بوتے پر حکومت قائم کی گئی تو کہیں جبر اور ظلم کے ذریعے لوگوں کو دبایا گیا. مگر اگر قیادت کی اعلیٰ ترین اور کامل ترین مثال تلاش کی جائے نا تو وہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیادت کو اقتدار یا شان و شوکت کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اسے خدمت، محبت اور عدل کے اصولوں سے آراستہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مساوات کا اصول اتنا مضبوط تھا کہ امیر ہو یا غریب، آقا غلام، عرب و عجم سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی طاقت یا غرور کا سہارا نہیں لیا بلکہ عاجزی، حلم اور حسن اخلاق کے ذریعے دلوں کو جیتا اور دشمنوں کے ساتھ بھی صبر، برداشت اور رحم دلی کا رویہ اختیار کیا حتیٰ کہ وہ بھی آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مشاورت کو اپنی قیادت کا حصہ بنایا. آپ کی رہنمائی نے بکھرے ہوئے اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے عربوں کو دنیا کی بہترین اور مہذب قوم میں بدل دیا جہاں انصاف، بھائی چارہ، امن کا پرچم بلند ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ قیادت آج بھی زندہ اور تابندہ ہے اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا مینار ہے. تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کے حوالے سے، ان کا کیا رول تھا، ان کی قیادت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے آج کے سیگمنٹ پر. اس پہ بات کرنے کے لیے فہد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، ریسرچ اسکالر ہیں. فہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فدا الرحمان حیدری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حیدری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. فہد صاحب سب سے پہلے آپ ہی سے جاننا چاہوں گی کہ یہ تاریخ انسانی میں جس طرح میں نے بات کی کہ قیادت کا حسن اگر کسی نے ہمیں سکھایا یا قیادت کس کو کہتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نظر بھی نہیں آتا اور سنائی بھی نہیں دیتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے آج کے اگر لیڈرز کی بات کی جائے تو کون ہے جو ان کے مشعل راہ پر چل رہا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے اس کو لے کر چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت ہی تلخ سوال ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ سے کوسوں دور ہیں. We as an ummah, we have forgotten, we have ignored the leadership of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. That is why ہم وہاں پر ہیں جہاں پر آج ہم ہیں. کاش ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ سے واقعی انسپائر ہوتے، انسپریشن لیتے. تو دیکھیں لیڈرشپ کے اوپر کیونکہ یہ ایک مینجمنٹ کا پورا ایک سبجیکٹ ہے. لیڈرشپ کیا ہے، دنیا بھر میں لیڈرشپ کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں. اس وقت مغرب میں جو سب سے بڑا لیڈرشپ ماڈل ہے اس کو کہتے ہیں لیول 5 لیڈرشپ. لیول 5 لیڈر وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی کمپنیز ہیں، ادارے ہیں، ان کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو لیول 5 لیڈر چاہیے. اور لیول 5 لیڈر وہ ہوتا ہے جو ذاتی طور پہ بہت عاجزی اور انکساری رکھتا ہے مگر وہ اس کے اندر ایک ول ہوتی ہے. جب گولز کی بات آتی ہے تو وہ گولز کو اپنی ایکسلنس میں اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویسٹ یہ ماڈل تو دے رہی ہے لیکن دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے بڑا لیول 5 لیڈر پیدا نہیں ہوا. بے شک ایسے ذاتی طور پہ جو آپ کی تواضع ہے، جو آپ کی ہیوملٹی ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ مکہ المکرمہ میں بطور فاتح داخل ہو رہے ہیں، سارے وہ دشمن جو آپ کو اذیتیں دیتے تھے وہ سامنے ہیں. سرکار دو عالم ریونج لے سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لے سکتے ہیں، ان کو سزا دے سکتے ہیں، پنش کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم کا جو انداز ہی ہے نا مکہ میں داخل ہونے والا، وہی بڑا نرالا ہے. کیا بات. آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ آپ کی سواری کے اوپر ہے، سجدہ ریز ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تسبیحات ہیں، رب العزت کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اس حال میں کائنات کا عظیم ترین فاتح مکہ میں داخل ہوا. اور جو امپورٹنٹ بات ہے، جو لیسن ہم نے ڈرا کرنا ہے کہ سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں کہ لیڈرشپ ون ٹائم نہیں ہوتی. اپنے گولز کے لیے جنریشنز کو آپ نے لیڈرشپ فراہم کرنی ہے، وہ اگلے بھی جنریشن بھی لیڈرز میں تبدیل ہو جائے.
تو آپ فرما رہے ہیں آج تب تم سب آزاد ہو. جو کعبۃ اللہ میں آ جائے آزاد ہے, اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے آزاد ہے, اور کائنات کا عظیم ترین لیڈر ہے, اپنے آرچ اینمی کو کہہ رہے ہیں جو آج ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو جائیں گے, وہ بھی ان کو بھی آج معافی ہے, کیونکہ سرکار ایک جنریشن آف لیڈرز پیدا کر رہی ہے. کیا بات ہے. اور لیول 5 لیڈر کے حوالے سے ویسٹ کہتی ہے کہ یہ وہ لیڈر ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات تک نہیں ہوتا, بس کہ اس کی لیگسی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں سرکار دو عالم کے بعد جو جماعت صحابہ ہے, سرکار دو عالم نے اگر جزیرہ نما عرب کو فتح کیا ہے تو جناب فاروق اعظم اس کو کہاں لے گئے. حیدر کرار کی کنٹریبیوشن, پھر اس کے بعد جیسے اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. آپ آٹومن امپائر کی بات کریں, وہ بھی سرکار دو عالم سے انسپریشن ہے. ٹھیک ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. لیڈرشپ زندگی کے ہر شعبے میں, صرف پولیٹیکل نہیں, ہم نے اسپرچول لیڈرز پیدا کیے ہیں, ہم نے انٹلیکچول لیڈرز پیدا کیے ہیں, ہم نے سائنٹیفک لیڈرز پیدا کیے ہیں. سرکار دو عالم کی لیڈرشپ جنریشنز کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن تھی. کائنات میں ایسا کوئی دوسرا لیڈر, ایک فرد ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کو ہر شعبے کے اندر اتنا انفلوئنس کرے کہ آج تک انفلوئنس کر رہے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے, اور یہ رہتی دنیا تک یہ انفلوئنس جو ہے نا یہ چلتا رہے گا. میں مولانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر قیادت میں دیکھا جائے تو ان میں عدل و انصاف کی, جیسے انہوں نے بات کی فہد صاحب نے, وہ تو تھا, مشاورت بھی کی جاتی تھی, اور ایک بڑا اہم پہلو تھا کہ مشاورت کی جائے تمام تر چیزوں کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جو پوری قیادت ہے اس کو لے کر چلتا ہے. آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی سے مشاورت کرنا چاہتا ہے کسی فیصلوں کے حوالے سے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. انتہائی شکر گزار ہوں آج ایک پھر حسب معمول خوبصورت عنوان پر اور خوبصورت ذات اقدس کے ذکر خیر کے حوالے سے مجھے مدعو کیا ہے. اللہ جل وعلا درست کہنے اور درست کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل پروفیسر صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائی. میں آگے بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ جو قرآن کریم برہان رشید سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 سے میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے, تو اس آیت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی جو خوبیاں ہیں کہ آپ نرم مزاج ہیں, اور پھر اس نرم مزاجی کے ساتھ ساتھ کیا ہے, مشاورت بھی ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ مشاورت, اور مشاورت کے ساتھ ساتھ پھر ان کی اگر بشری تقاضوں کے پیش نظر, کیونکہ معصوم تو صرف انبیاء علیہم السلام ہیں, تو جماعت صحابہ سے اگر کہیں کوئی کوتاہی, کوئی اس طرح کی چیز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لغزش, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم کیا, وہ فاعفوا عنہم, ان کو معاف بھی کیجئے گا. اور رہی بات آج کی قیادت کی, تو آج تو یہ ہے کہ ہم چما دیگر نیست, ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. اور اس وقت بالخصوص جو امت مسلمہ کہلانے والے لوگ ہیں, ان کے ہاں جو طرز حکمرانی ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ الامان والحفیظ, کہ ہمارے ہاں جو بگاڑ ہے وہ نظام عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہے, کہ عدل و انصاف نہیں ہے. اور میں آپ کے توسط سے اگر اجازت ہو تو یہ بھی عرض کروں گا کہ معیار تو یہاں تک آیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے, اور اندھیر نگری اور چوپٹ راج, یہ جتنے محاورے ہیں آج کے دور میں ہمیں اپنے معاشرے میں ایک متوسط یعنی طبقے کا جو آدمی ہے اسے یہ سارے مناظر چوکوں چوراہوں روڈوں میں نظر آتے ہیں کہ کیا یہ ہے عدل و انصاف کا معیار, کہ ایک آدمی کہ جسے کھڑا کیا گیا ہے کہ بھائی تم نے لوگوں کی حفاظت کے لیے روڈ پہ کھڑا ہونا ہے, دیکھنا ہے کہ کوئی وداؤٹ ہیلمٹ تو نہیں ہے, لیکن وہی شخص کہ جو ایک آدمی کو یہ کہتا ہے کہ یار میرے سر پہ امامہ ہے, یہ والی جناح کیپ آپ دیکھ رہی ہیں, اب اس میں ہیلمٹ پہننا ممکن نہیں ہوتا, ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہیلمٹ ساتھ ہو, لیکن یقین جانیے گا کہ وہ شخص کہ جس نے بیچ چوراہے کے کھڑے کر کے انتہائی غلط رویہ اختیار کیا, اور رات میں نے جب اسے دیکھا تو اس کا ہیلمٹ نہیں تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز حکمرانی دیا ہے عدل و انصاف کا ایسا پیمانہ دے کر چلا گیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اور رہی بات مشاورت کی تو طرز حکمرانی میں وشاورہم فی الامر کہ وہ مشاورت کریں، اور پھر دوسرے مقام پر امرہم شورا بینہم، اہل ایمان اپنے معاملات وہ مشاورت سے حل کرتے ہیں. اور مشاورت کی خوبی یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ عام آدمی وہ اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے. تو یہاں یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں نا ہم نے سیاست کو یہ بنا دی ہے کہ جتنا جھوٹ فراڈ فریب ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی وہی اچھا حکمرانی، وہی طرز حکمرانی اس کی ٹھیک ہے، وہ اس کی زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے فاضل صاحب اس کے اوپر کہ مشاورت کے کتنے فائدے ہیں اور کیا کیا فائدے ہمیں قرآن مجید سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں؟ فوائد تو بے شمار ہیں، لیکن جو ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے پہلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے اللہ سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی حیثیت میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل، اللہ کا ڈائریکٹ حکم ان کو آ رہا بے ہے، شک، وہ خود حکمت، سراپا حکمت ہے بے شک. ایسے ہماری تربیت کے لیے سرکار دو عالم صحابہ سے مشاورت کر رہے ہیں، مشاورت کرتے ہیں. کیونکہ کل کو جب وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہمارے پاس تو نعوذ باللہ کوئی ڈیوائن ہیلپ نہیں ہوگی، تو ہم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ یعنی سرکار دو عالم صحابہ سے جب کہہ رہے ہیں اچھا جنگ کرنی ہے تو کیا کریں؟ بدر کے پر مشورہ ہوا، احد میں مشورہ ہوا، ینگ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتے ہیں کہ مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. آقا کا ذاتی خیال اس کے برعکس تھا، اچھا، لیکن آپ نے ان کا خیال مان لیا کہ اچھا باہر چلو، باہر چلتے ہیں. صحیح ہے. تو جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے وہ نبی جو سراپا حکمت ہیں، ڈیوائن کے ساتھ کنیکشن میں ہیں، اگر وہ مشورہ کرنے کو پروموٹ کر رہے ہیں تو آج کا انسان جو کہ عام انسان ہے وہ کلیکٹیولی مشورہ کیوں نہیں کرتا اور اپنے آپ کو عقل کل کیوں سمجھتا ہے؟ اور مشورہ کریں گے تو ٹالرنس آئے گی، کمپیشن آئے گی. ہماری نشست تھی آج کی اور وقت تھوڑا کم تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ اس کو آپ تک پہنچایا جا سکے. فہد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مولانا فدی الرحمان حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، تھینک یو کہ آپ لوگ آئے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.